سامعین کرام، بے نمازی آدمی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنا مقام کھو دیتا ہے، وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و بشارتوں اور نیک دعاؤں سے بھی محروم ہوتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی آدمی سے سخت ناراض ہیں۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، اخلاق کے عظیم پیکر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بے نمازی کے برے انجام کا ذکر کیا، آپ کے الفاظ لہجہ سخت، حد درجہ سخت اختیار کیا، اور آپ نے بے نمازی سے اپنی طرف سے بیزاری اور نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 657 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اذان سننے کے بعد اپنے گھروں میں رہتے، یعنی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں کے کان میں آواز جاتی ہے لیکن وہ گھروں میں رہتے، نماز کے لیے نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، اذان سننے کے بعد نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور کسی صحابی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اللہ کے یہ پیارے بندے نماز میں مصروف ہو جائے اور میں آگ کا شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں، جو اذان سننے کے بعد، اقامت سننے کے بعد نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہی سخت جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ ضائع کر دیتے، نماز جمعہ چھوڑ دیتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر راکھ کر دوں۔ سامعین کرام، آپ ان الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازوں پر کس قدر سخت ناراض ہیں۔ آپ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دینا چاہتے ہیں، پھر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس لیے نہیں جلایا کہ گھروں میں بچے عورتیں بھی ہوتی ہیں، کہیں وہ ناحق جھلس نہ جائے، اسی لیے آپ نے نہیں جلایا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ ایک دو نماز چھوڑ دینا گناہ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ ایک دو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی زندگی کا یہ معمول بنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز فوت کر دیا، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، گویا اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کا تجارت، اس کے مال اولاد سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی۔ سمجھیے، ایک شخص کا گھر بار، مال و دولت، تجارت، آل و اولاد سب تباہ ہو جائے تو کیا اس شخص کی زندگی میں سکون رہے گا؟ وہ شخص کتنا پریشان رہے گا، کتنا بے قرار رہے گا، یہ دنیا اچھی نہیں لگے گی۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دیا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، گویا اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے، اسے ایسا لگنا چاہیے کہ دنیا کی تمام چیزیں ہماری تباہ اور برباد ہو گئی۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 553 صحیح بخاری کی روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر
فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تحقیق کہ اس کے سارے عمل تباہ اور برباد ہو گئے۔ یعنی ایک دو نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے عمل تباہ اور برباد ہو گئے۔ یعنی اس نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کیا، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھا، گویا اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا بالخصوص اہتمام کرے، اور بالخصوص فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ بے نمازی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بے نمازیوں کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز 5 وقتہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمتوں اور محبتوں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔